کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا۔ کیا تم اس سے نڈر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھسا دے یا تم پر پتھراؤ بھیجے، پھر اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ یا اس سے نڈر یعنی بے خوف ہوئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجے تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزیں روزی دیں، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ تو جو اپنا نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا، یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے اور تاگے بھر ان کا حق نہ دبایا جائے گا۔ وَمَا كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھیجی، کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے
تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور 2 چند موت کا مزہ دیتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے ڈگا دیں، یعنی ہٹا دیں کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں، اور ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی گمراہی سے اور دنیا اور آخرت کے گھاٹے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. عافیتیں، راحتیں، سلامتیاں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مقدر بنائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف اگر آئیں تو آج کے پروگرام کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے حضرت امجد علی اعظمی صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انشاءاللہ الکریم ان کی مبارک ذات پر آج ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی صدر الشریعہ کی قبر منور پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، اور انشاءاللہ صدر الشریعہ کی زندگی کے مختلف پہلو آج ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے. عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے پہلے عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوار
دیوانے نعرہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہاں ملتی ہے آتے جاتے وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا میں تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے 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 جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی گائی ہو یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ
کرم ہے کرم ہے کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے 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 کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے فقیروں بیلاؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ پارا پٹ رہا ہے فیض پہ سرکار عالی ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے در نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے بھی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں ایمان ملا ان کے
صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ طلب بھی یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہا در پہ بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے کہا در پہ بلائے جاتے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ رے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہا در پہ بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے کہا در پہ بلائے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے وہ میرے دل کے دھڑکنے کی سزا سنتے ہیں وہ میرے دل کے دھڑکنے کی سزا سنتے ہیں اس لیے ہر زبان پر نہیں لائے جاتے اس لیے ہر زبان پر نہیں لائے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بھی طلب بھی اور ان کی دہلیز کے منگتے ہیں بڑی موج میں ہے ان کی دہلیز کے منگتے ہیں بڑی موج میں ہے ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در
ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بھی طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے بھی طلب بھی ہم کہاں ہوتی ہے محفل الطاف خاک کربل پہ اگر گھر نہ لوٹائے جاتے وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بھی طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے کہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے میں قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار، دربار فیض بار، دربار گوہر بار، دربار درر بار، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار گوہر بار، گوہر کہتے ہیں مطلب ہیرے لٹانے والا، جواہرات اور موتی لٹانے والا، گوہر بار رسول عربی، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فائض الانوار کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اللہ ہمیں ذوق بھی نصیب فرمائے، اور آقا کریم کی شفاعت بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ ابتدائی تعارف حضرت صدر الشریعہ کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق مدینۃ العلماء گھوسی ضلع اعظم گڑھ یو پی ہند سے ہے، اور یہ وہ شہر ہے جو یو پی کے اندر اتر پردیش کے اندر مشرقی جانب واقع ہے، اور یہاں پر کافی علماء اس گھوسی کے ہوئے ہیں۔ اور صدر الشریعہ کے جو دادا تھے مولانا خدا بخش صاحب، یہ بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے حکیم بھی تھے، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ حکیم جمال الدین صاحب تھے، یہ بھی حکیم بھی تھے اور بڑے عالم بھی تھے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1300 ہجری میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا محترم سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے مولانا محمد صدیق صاحب، ان سے بھی کچھ پڑھا، اور پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور استاد العلماء ہیں مولانا ہدایت اللہ جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے شاگرد تھے اور بڑے زبردست شاگرد تھے۔ تو مولانا ہدایت اللہ جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پھر یہ گئے مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان سے اکتساب فائز کیا، اور ان کے پاس بڑی کافی مدت انہوں نے جو ہے وہ گزاری، اور یہ ان کے آخری ایام تھے مولانا ہدایت اللہ جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بڑے زبردست شاگرد ملے ہیں لیکن ملے آخری عمر میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آخری عمر میں جب کوئی بہت بڑے عالم اور استاد العلماء ہوتے ہیں تو ان کا علم بھی پھر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، تو یہ یوں جو ہے وہ ان کو مولانا ہدایت اللہ جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت بھی نصیب ہوئی، شاگردی نصیب ہوئی، اور جب آپ نے جو علوم حاصل کر لیا، اب دورہ حدیث شریف کرنا تھا،
تو مولانا ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھیجا، پیلی بھیت کے اندر۔ واہ واہ وہاں مدرسہ الحدیث انہوں نے قائم کیا ہوا تھا اور بڑے زبردست عالم دین تھے۔ سبحان اللہ۔ اب مفتی امیر المومنین فی الحدیث کہلائے حضرت محدث احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ واہ۔ تو یہ پھر جو ہے وہ ان کی سفارش سے اور حکم پر علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے 14 ماہ گزارے۔ اب ان 14 ماہ کے اندر کیونکہ ان کو علم دین کی بڑی تڑپ تھی اور بڑی طلب تھی اور محنتی بھی بہت تھے، اللہ پاک نے ان کو حافظہ ہی بڑا مضبوط عطا فرمایا تھا۔ بچپن سے ہی ان کو علم دین حاصل کرنے کا، ایک تو ان کا علمی گھرانہ تھا اور گھر سے ہی جو دادا سے والد سے جو ہے ان کو علم دین حاصل یعنی وہ عالم تھے تو ان کو بھی جو ہے وہ اچھا۔ پھر علماء کے خاندان سے ہونا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن پھر جو ہے وہ علم کی طلب اور تڑپ بھی تو ہو۔ بعض جو ہے بعض اوقات جو ہے ماحول مل جاتا ہے اور جیسے ہمارے بچے ہیں تو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پھر بچوں کے اندر وہ علم دین حاصل کرنے کی تڑپ بھی ہو، طلب بھی ہو۔ صحیح۔ تو برحال جو ہے وہ پھر ان کو اساتذہ بھی ایسے پیارے پیارے ملے اور اجل اساتذہ جو ہے وہ ملے۔ اللہ اور علامہ حضرت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے جو ہے مولانا سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہاری، مولانا سلیمان بہاری، ان کو بڑا علی گڑھی، تو انہوں نے بھی علم حاصل کیا تھا اور ان کے جو چچا زاد بھائی تھے مولانا محمد صدیق صاحب، انہوں نے بھی علم حاصل کیا تھا۔ پھر جو ہے وہ علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور جو ہے وہاں سے ان کو فیض بھی ملا، اور جو ہے وہ ان کی بایت بھی غالباً علامہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تھی، اور ان کو حدیث سے بڑا شغف حاصل تھا، اور ان کو حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شاگردی نصیب تھی، تو ان کو شروع سے جو ہے وہ حدیث سے لگاؤ تھا نا، کیا بات، تو وہاں سے جو ہے وہ حدیث کا فیض پہنچا۔ تو یوں حدیث یعنی معقولات اور منقولات، یہ دونوں کا جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ سنگم کہیں، علامہ جو ہے وہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، پھر جو ہے وہ جب یہ پڑھتے تھے تو پڑھنے کے دوران ہی انہیں پڑھانے کا بھی شوق تھا۔ کیا بات۔ تو آپ نے جو ہے وہ جہاں یہ جونپور کے اندر مدرسہ حنفیہ میں جب آپ پڑھتے تھے تو نیچے درجے والے جو تھے ان کو ہی پڑھایا کرتے تھے، اور جب علامہ وسیع احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ 14 مہینے وہاں پر رہے نا علامہ پیلی بھیت کے اندر، تو ان کو چھٹی نہیں ملی، 14 مہینے تک آپ وہیں رہے۔ کیا بات۔ اور جو جمعے والے دن بھی جو ہے وہ جب چھٹی کا دن ہوتا تھا اس دن بھی آپ اسباق پڑھا کرتے تھے، کتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا۔ تو پھر کیونکہ یہ زمانے طالب علمی کے اندر ہی جو ہے وہ ان کو پڑھانے کا شوق بھی تھا، تو اس لیے جیسے ہی فارغ و تحصیل ہوئے تو ایک مدرسہ جو ہے وہ وہاں بہار کے اندر جو ہے بنا، پٹنہ کے اندر۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے علامہ عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو انہوں نے مدرسہ وہاں پر مدرسہ حنفیہ پٹنہ کے اندر بنایا تھا، تو وہاں پر جو ہے علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ پڑھاتے رہے، اور جو ہے وہ اور بھی کئی علماء، مفتی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی وہاں پر پڑھایا، یعنی بڑے بڑے علماء نے وہاں پر جو ہے وہ پڑھایا ہے۔ اور وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک اور شاگرد تھے، ان کا نام بھی ضیاء الدین تھا، ضیاء الدین، اور یہ وہاں پر پڑھاتے رہے۔ تو یوں جو ہے یہ مدرسہ بھی جو ہے وہ بڑے علماء کی، جب یہ پھر جیسے ہی فارغ و تحصیل ہوئے تو علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ آپ وہاں پر اب تدریس جو ہے وہ شروع فرمائیں۔ اب یہ وہاں تدریس کرنے کے لیے مدرسہ حنفیہ پٹنہ میں گئے تو پہلا دن تھا اور معلوم نہیں تھا کہ کون سی کتاب پڑھانی ہے۔ اب جب مسند تدریس پر بیٹھے تو علامہ عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف لے آئے کہ نئے مدرس آئے، دیکھیں کیسے پڑھاتے ہیں۔ کیا بات۔ اب علماء بھی ہیں تو آپ خود جو ہے فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اب مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ پڑھانے کون سے، اب سامنے جو ہے وہ ہدایہ شریف کا تیسرا حصہ موجود تھا اور وہی میں نے جو ہے کھول دی اور پڑھانا شروع کیا، اور جب آپ نے پڑھانا شروع کیا تو پھر اللہ پاک نے آپ کو جو ہے وہ فقہ کے ساتھ تو خاص جو ہے وہ آپ کو رغبت تھی، تو آپ نے جیسے ہی پڑھانا شروع کیا تو علماء بھی دنگ رہ گئے ان کی علمیت پر۔ تو یوں جو ہے وہ یہ آپ کے ابتدائی حالات اور
جو ہے وہ مزید جو ہے انشاءاللہ حالات بھی بیان کیے جائیں گے. کیا بات ہے جی. میں نے سر بیان کریں گے جی مرحبا. میں نے جو 2 باتیں سر نوٹ کی ہیں اس میں، پہلے نمبر پر تو اپنے چچا کے بیٹے سے علم دین حاصل کرنا. اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمارے ہاں تو ایک نظام جو ہے وہ چل نکلا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں، جسے ایک خاص اصطلاح میں بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ جسے یوں کہہ لیں ہمارے شریک ہیں. پنجاب کے اگر آپ دیکھیں ایریا کو، جیسے قوم اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ دنیا جہان میں ہے، تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کیا ہیں، شریک ہیں. اچھا یہ ہمارے ہاں تو اس کو یوں بولیں گے کہ یہ ہمارے شریک ہیں، شریکہ برادری ہے ہماری، مطلب حالانکہ وہ چچا تایا یہ اماموں کے بیٹے اس طرح کے وہ ہوتے ہیں خاندان. یوں ہی دیگر اقوام میں بھی، دیگر جو اب کمیونٹیز ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں تو یہ بعض اوقات یہ جو اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ دوریاں ہوتی ہیں. جبکہ یہاں اگر دیکھا جائے تو 2 باتیں. نمبر 1 جو صاحب فضیلت ہے اس کی فضیلت کا اعتراف بھی ہے، وہ چچا کا بیٹا ہے، بڑا عالم دین ہے، اس کا اعتراف بھی ہے. پھر ساتھ میں اس کی کیا ہے، شگردی بھی ہے، نیاز مندی بھی ہے، تلمذ بھی ہے، اس کے اسٹوڈنٹ بن رہے ہیں، اس سے لے بھی رہے ہیں. تو اس صدر الشریعہ کے اس انداز کو لے کر کے اگر ہم اپنے جو ہے وہ معاشرے پر غور کریں تو ہماری آپس کے اندر بالخصوص جو رشتہ داریوں کے اندر جو دوریاں ہیں ان کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، اگر کسی کو اللہ کریم نے علم دیا ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کسی کو پراپرٹی دی ہے، کسی کو جائیداد دی ہے، کسی کو منصب دیا ہے، کسی کو اختیار دیا ہے، کسی کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہے، تو اس سے جیلس ہونے کی بجائے ہم بھی اپنا انداز جو ہے وہ ایسا بنائیں کہ ہم یا تو ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کریں یا ہم خود محنت کر کے کوئی مقام جو ہے وہ حاصل کرنے والے بنیں. کیونکہ دوسرے کو گرانے سے یا اس کے بارے میں برا چاہنے سے ہمارا کوئی بھلا ہونے والا ہے نہیں، نہ آج تک ہوا ہے. جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے اندر جو صاحب فضیلت ہوتا ہے، مرتبے والا ہوتا ہے، اس کی بالکل فضیلت کو ماننا چاہیے، مرتبے کو ماننا چاہیے. اور یہ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کا خلاصہ بھی ہے کہ جو ہے وہ جس کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے اس کی فضیلت کو تسلیم کیا جائے، اور پھر رشتہ داروں کے اندر جو محبت ہے اس کو بڑھایا جائے. جس آپ نے لفظ شریک استعمال کیا تو ایک میرے ذہن میں اس کے 2 معنی آتے ہیں. شریک کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وراثت کے اندر شرکت، اور دوسرا شریک کا جو معنی ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ دشمن پایا جاتا ہے. جی بالکل. تو حالانکہ یہ کتنی جو ہے وہ افسوس کی بات ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق تو عام لوگوں سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور حدیث پاک میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے، اس کا عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ فضیلت بھی ماننی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بھی سلوک کرنا چاہیے اور حسن سلوک کرتے ہی رہنا چاہیے. جب اگرچہ کوئی برا بھی سلوک کرے تب بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک جو ہے وہ روا رکھنا چاہیے. اس کا دنیا میں فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو رشتہ داروں کو شریک کہنا اور ان کے ساتھ دشمنیاں کرنا، اور بچپن سے ہی یعنی جو ہے وہ گھر کے اندر بچوں کو بھی شروع سے کہہ دینا کہ یہ ہمارے شریک ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، حالانکہ گھر بالکل قریب قریب ہوتے ہیں. اور بچوں کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ جو گھر ہے نا، یہ سامنے والا گھر یہ ہمارے دشمنوں کا ہے، حالانکہ وہ دشمنوں کا نہیں ہوتا، وہ تو رشتہ داروں کا ہوتا ہے. ایسی بات. اور یہ وجہ کیا ہوتی ہے سلمان بھائی؟ جو میں نے سوچا ہے، جو غور کیا ہے، مجھے سمجھ میں یہ آئی ہے کہ علم دین کی کمی. جب علم دین نہیں ہوتا، اسلامی معلومات نہیں ہوتی جو ضروری ہے ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، تو پھر اس طرح کی چیزیں پروان چڑھتی ہیں. جب دین اسلام جو ہے احادیث مبارکہ جو صلہ رحمی کے رشتہ داروں کے حوالے سے ہیں وہ معلومات ہو جائیں تو پھر یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کمزوری ہے یہ کمزوری بھی دور ہو سکتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت دیکھیے کہ مجھے یاد ہے کہ جو ہے وہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ جو خاندان ہے نا، ہمارے رشتہ دار خاندان بھی ہے، کہ یہ جو ہے نا وہ ہمیں جو معلومات ملی کہ یہ جو ہے وہ ہم سے بہتر نہیں ہے، سیٹ نہیں ہے.
اور جھگڑے وغیرہ اس طرح کے معاملات بھی تھے، بول چال بھی جو ہے وہ بند تھی۔ رب کی رحمت دیکھیے کہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت کہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا، اور اسی خاندان کے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بچے تھے، ان کو بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا جامعۃ المدینہ میں۔ اور رب کی رحمت دیکھیے کہ جو ہے وہ بھی عالم دین بن گئے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، اور الحمدللہ ہمارا خاندان بھی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ مرحبا۔ تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جو ہے وہ ہم اکٹھے ہو گئے، اور جو ہے وہ ایک وقت تھا کہ جو جدا جدا تھے مدنی ماحول کی برکت سے جو ہے وہ اکٹھے ہونا ہی ملا، اور وہ اتنی محبت کرتے ہیں، یعنی اب اتنی محبت ہے کہ جو ہے وہ کم ہی رشتہ داروں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ مدنی ماحول بھی کہہ لیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ بھی صلہ رحمی کو پروان چڑھاتا ہے، اور دوسرا علم دین جو ہے یہ بھی جو ہے وہ اس برائی کو اور جو یہ ہمارے معاشرے کے اندر کمی ہے اس کو دور کر سکتا ہے۔ مرحبا۔ دوسری بات سر کہ شوق کی بات کی آپ نے، آپ یہ فرمائیے کہ کیا شوق کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے یا شوق کو ڈائیورژن لگایا جا سکتا ہے؟ ایک لوگوں کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں نا، تو کیا جو ہمارا ایک شوق ہے کیا ہم اس شوق کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جیسے کسی کو مطلب شوق بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، خوشبو کا شوق ہے، جیسے کسی کو لے لیں خوشبو کا شوق ہے، کسی کو جو چشمہ لگانے کا شوق ہے، پان کھانے کا بھی لوگوں کو بعض کا جو ہے شوق پڑ ہی جاتا ہے، اور بھی اس طرح کے، یعنی کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے صرف ان کو جوتوں کا بڑا شوق ہوگا، یعنی ان کے پاس جو جوتوں کا کلیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، کیا اسٹائیں بھائی کیا اسٹائیں بہنیں، یعنی اس میں دونوں کی وہ کوئی قید نہیں ہے کہ اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے۔ اچھا، پھر جن کو جوتوں کا شوق ہے، میں تو حیران ہو گیا ایک بات، اسی طرح کی ایک شوقین کی بات سن کر، یعنی بندے کی سیلری کا 1/4 حصہ ہوگا، اور اس کا یعنی 1/4 اپنی تنخواہ وہ صرف ایک جوڑا بوٹ دینے کے لیے خرچ کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہے۔ یعنی آپ دیکھیں شوق دا ملک کوئی نہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا جو ہمارے شوق ہیں ہمیں ان کو انالیسس بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ان کا جائزہ بھی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، ایک یہ بات بتائیں، اور دوسرا یہ بھی آپ بتائیں کہ شوق اگر ہمارا کوئی ایسا ہے کہ جو غلط شوق ہے اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، لیکن اگر کوئی فضول سا شوق ہے تو اس کو کوئی ڈائیورژن لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے دوسرا جو ہے نا وہ اس کی طرف توجہ کر لی جائے؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کو سکے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ اس پر جو ہے وہ کافی رقم بھی خرچ کرتے ہیں، ایسی بات، اور ان پرانی چیزیں جمع کرنے کا شوق، تو یہ فضول سا شوق ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ تبرکات جمع کرنے کا اور اس طرح جو ہے وہ بزرگوں کی چیزیں جمع کرنے کا شوق ہے، یہ تو اچھا شوق ہے، تو شوق کو تبدیل تو کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں بچپن کے اندر شوق ہوا ٹکٹ جمع کرنے کا، کہ مختلف جو ٹکٹ ہوتے ہیں، ڈاک ٹکٹ جیسے، یہ ڈاک ٹکٹ اس زمانے میں تھا ہی سلسلہ زیادہ ڈاک ٹکٹ کا، یہ واٹس ایپ اور یہ موبائل تو اتنا تھا نہیں، بلکہ تھا ہی نہیں، اور فون کا بھی کم ہی زمانہ تھا، تو زیادہ تر جو ہے وہ خط ہی لکھے جاتے تھے، اور ٹکٹ بھی جو ہے وہ طرح طرح کے جاری ہوتے تھے۔ تو اب یہ شوق ہو گیا کہ ٹکٹ جمع کرنے ہیں، تو وہ ٹکٹ جمع کرتے تھے، کاپی بناتے تھے، ٹکٹیں وہاں پر جو ہے وہ چسپاں کیا کرتے تھے، ڈائری پوری ہوتی تھی۔ اچھا، پھر جو ہے وہ سکے جمع کرنے کا شوق ہوا، یعنی اس طرح شوق تو ہوتے رہتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ بچپن سے ہی مطالعہ کرنے کا شوق ہوا، تو چھوٹی چھوٹی کہانیاں جمع کرنا، تو اس طرح شوق تبدیل ہو سکتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ شوق بدلتے بھی رہے، تو شوق کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جو فضول قسم کے شوق ہوں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور اچھے اچھے شوق جو ہے وہ پیدا کرنے چاہیے۔ کتابیں جمع کرنا، اچھی کتابیں جمع کرنا، یہ تو اچھا شوق ہے، لائبریریاں اس سے بنتی ہیں اور بڑا زبردست سلسلہ ہوتا ہے۔ تو شوق وہ ہو جو شریعت کو مطلوب ہو، جیسے علم دین حاصل کرنے کا شوق، اگر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ شریعت کو مطلوب ہے کہ جو ہے وہ علم دین جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ، جو دو حریص جو ہیں وہ ان کا حرص ختم نہیں ہوتی، ایک جو ہے وہ جو دولت کا حریص ہوتا ہے اور ایک جو علم کا حریص ہوتا ہے، اس لیے علم کا حریص بننا چاہیے، جیسے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علم کے حریص تھے۔ واہ واہ، قربان جائے، ماشاءاللہ۔ سر اب کتابیں جمع کرنے کی آپ نے بات کی، مجھے اپنے زمانے طالب علم میں بات یاد آ گئی۔ ایک تھا، دو لوگ تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا کہ دونوں کو کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے، دونوں کو کیا ہے، کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے، فرق یہ ہے کہ ایک نے وہ پڑھنی ہے اور ایک نے بس خالی رکھنی ہے، مطلب یہ معاملہ مطلب تھا۔ پڑھنے والے حافظ عدنان چشتی صاحب تھے، ان کے بارے میں یہ بات تھی،
اور جو دوسرا تھا اس کا میں نام کیا لوں؟ پردے ہی رکھنا چاہیے. پردہ رکھنا چاہیے. میں بہرحال نہیں تھکا اس کا. ایک بات واضح کر دوں, بعض کا ہوتا ہے ہم اب جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک یہ ہوتے ہیں کہ میں ہوتا ہوں, دوسرا میں بہرحال نہیں ہوں. میرے پاس اتنی کتابیں بھی میں نے زمانہ طلبی میں جمع بہرحال نہیں کی. عدنان بھائی کے تو ماشاءاللہ یہ اس زمانے میں بھی 1800 روپے کی کتابیں سر, یہ 2002 میں ایک طالب علم 1800 روپے کی 2000 روپے کی کتابیں لے رہا ہے ہر مہینے, تو یہ بڑی بات تھی. تو بہرحال یہ عدنان بھائی کا تھا, پہ پڑھتے بھی تھے. آپ نے تو ٹوٹل 70 روپے میں مہینے گزارے ہیں, ہم نے یوں بھی وقت گزارا ہے. بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے, عافیت فرمائے. تو شوق جو ہے نا ان کا, بہرحال جو پوائنٹ پر آئیں جو ہم بات لے کر چلے تھے, اپنے شوق کا انالیسس کریں. اب ہمارا دل جو ہے وہ کن کاموں میں لگ رہا ہے. عدنان بھائی کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر بیٹھنے, جس جگہ سے اٹھنے کو تمہارا دل نہ کرے نا, سمجھو کہ وہ تمہاری صحبت ہے تمہاری, اور وہ اس میں تمہاری کیا ہے, ایک لگن ہے. اب یہ دیکھ لو کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. بالکل برا ہے تو اس سے اپنی جان چھڑا کے اس کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے کر کے آؤ. آپ دیکھیے زہر ہے نا, زہر, سانپ کا زہر, سانپ ڈنک مارے, زہر انجیکٹ کرتا ہے اور بندہ پار ہو جاتا. اور یہی سانپ کا زہر باقاعدہ اس کے مطلب ایک الگ سے وہ بنے ہوئے ہیں کہ وہ سانپ پال رہا ہے ان کو, چپکلیاں کھلا رہا ہے اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہے. سانپ کیا کر رہا ہے, پال رہا ہے, بڑے بڑے سانپ پال رہا ہے. سانپ پالنے کے بعد پھر کیا ہے, ان سانپوں کا زہر نکال رہا ہے. بڑا مہنگا, مطلب مختلف طرح کے سانپ اور ان کا پھر مختلف طرح کا زہر. پھر وہ زہر ایک پروسیس میں سے گزرتا ہے, اور پروسیس میں سے گزرنے کے بعد پہلے جو جان بلب کرنے والا تھا اب وہ جان بخش بن جاتا ہے. پہلے وہ زہر کیا تھا, جان لینے والا تھا, لیکن ایک پروسیس میں سے کیا ہے وہ گزر گیا ہے, تو اب کیا ہے, یہ جان دینے والا بن گیا کہ بھئی بندے کی طبیعت کیا کر دے گا, بہتر کر دے گا, ٹھیک کر دے گا. جیسے حکمت میں کشتے جو ہے وہ بنتے تھے, تو کشتن, یہ کشتہ نکلا ہے کشتن سے مار دینا. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو شے ہے اس کو ایک خاص پروسیس میں سے جو ہے وہ گزارتے ہیں. عام طور پر آپ کلی کھائیں گے تو بیڑا گرک ہو جائے گا, لیکن وہ پروسیس میں سے ہو کر جو اس کا پورا طریقہ ہے, بھٹی کی جو ہے وہ آگ کے اندر, یا وہ جو آگ ہے اس کے اندر وہ ہے جلنے کے بعد, اور وہ بھی پورے پروسیس اور طریقے کے ساتھ, اب کیا ہے, اب وہ کشتہ بن گیا ہے. کشتہ بن گیا ہے تو پہلے وہ کھائے گا تو یہ بیمار ہو جائے گا, اب یہ کھائے گا تو یہ صحت یاب ہو جائے گا. فرق ہے. تو جو ہمارے شوق ہیں ان کو بھی کیا کریں, ہم شریعت کے فلٹر میں سے گزارے. عدنان بھائی یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے, اور حضرت صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ برکت سے اعلیٰ حضرت نے بھی تو شوق بدلا نا. دیکھیں یہ حضرت صدر شریعہ کا شوق امام علیہ سنت نے, میں قربان جاؤں, کشتے تو بنتے 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 ہیں, سانپ کے زہر تو بدلتے بدلتے بنتے ہیں, امام علیہ سنت نے ایک جملے میں ہی شوق بدل دیا صدر شریعہ کا. اللہ اکبر, قربان جائیں. عدنان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سلمان بھی, واقعی شوق برائے شوق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیز کا شوق ہے شوق اور برائے بھائی برائے شوق. واہ جی واہ, جی جی عدنان چشتی صاحب. یعنی اس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو, بس ایسے فضول ایک کام ہے اور اس کے اندر بندہ لگا ہوا ہے, کام وہ کرے جو فائدہ مند ہو. اور مومن کی جو یوں کہہ لیں کہ شان ہے اور اس کے ایمان کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ فضول باتوں کو وہ چھوڑ دے, اور شریعت کا بھی اس سے یہی مطالبہ ہے. اور یوں اگر وہ ثمر آور کرنا چاہتا ہے, فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, کام ایسا کرے. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کے اندر وقت بھی دے رہا ہے, پیسہ بھی صرف کر رہا ہے, لیکن بدلے میں یا اس کا جو فائدہ جو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہوتا, بس ایسے وقت گزاری والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. تو مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فضول کاموں کے اندر وقت کو صرف کرے اور مطلب یوں اپنی ہمت طاقت کو لگائے جائے. فائدہ کیا ہے اس کا, کوئی نہیں جی, بس میرا شوق ہے. تو یہ شوق اس طرح کے جو ہے وہ ایک تو وقت کی بربادی کا باعث بھی ہیں, اور پھر جو ایک مومن کی شان ہے کہ وہ فضولیات سے بچتا ہے, یہ اس کے بھی خلاف ہے. اور جب ہم حضرت صدر الشریعہ کو دیکھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کا جب مزاج دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح کا ہے. شوق ان کو علم دین حاصل کرنے کا تھا حضرت صدر الشریعہ کو, اور اس شوق نے آپ کو کسی بھی جگہ, آپ دیکھیے
جہاں جہاں علم کے حصول کی بات تھی حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی وہاں ممتاز حیثیت میں نظر آتے ہیں. جب آپ سے کہا گیا کہ آپ نے وہ دوسرے علاقے میں جا کر گھوسی سے جون پور جانا ہے تو یہ سفر یا تو پیدل ہوا کرتا تھا یا بیل گاڑی کے اندر ہوا کرتا تھا. اب آپ نے سفر کا جب آغاز فرمایا تو بیل گاڑی نہیں تھی, پیدل ہی چل پڑے اور اعظم گڑھ تک آپ پیدل سفر کر کے گئے. اب یہ ہوتی ہے ہمت اور حوصلے کی بات کہ ایک چیز کا شوق ہے سو میں نے اس کو حاصل کرنا ہے. پیدل سفر کیا آپ نے, اعظم گڑھ تک پیدل گئے اور وہاں سے پھر بیل گاڑی میں سوار ہو کر آپ جو ہے وہ جون پور تک پہنچے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے جو پہلی ملاقات ہوئی, جو زیارت کا جو سلسلہ ہوا, حضرت قاضی عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ہاں جب یہ بیمار تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی آئے اور پھر وہ ایک تعلق بن گیا. پہلی نظر میں اعلیٰ حضرت ایک وجیح شخصیت اور علم اور اللہ اکبر, اللہ تبارک تعالی نے جو آپ پر فضل اور کرم فرمایا تھا. حضرت صدر الشریعہ ان کے وہ سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی ہو گئے ان سے. اچھا اور آپ دیکھیں حضرت محدث وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشورے سے آپ جو ہے وہ ان کے بیعت ہوئے. حالانکہ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے اچھا مشورہ دینا بھی یہ بڑی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ وہ دوسری جگہ بیعت تھے لیکن انہوں نے پوچھا تو فرمایا ٹھیک ہے. ایک دوستی بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے ان کی, اور دونوں جید ترین علماء میں سے حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بھی ایک تعلق بن گیا. آپ دیکھیے یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی سیرت میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے, ان کے ساتھ جو خیر خواہی والا معاملہ جیسے اعلیٰ حضرت نے کیا نا ایسے ہی محدث سورتی نے بھی بہت کیا. شاگرد میرا پڑھا ہے تو انہیں اس بات کی فکر تھی کہ اب یہ جب عالم دین بنا ہے تو پھر یہ علم کو پھیلائے, علم کے جو ہے وہ پھیلنے کا سبب اور ذریعہ بنے. پھر آپ دیکھیے شوق کی بات, حضرت صدر الشریعہ کا شوق, جب آپ ایک وقت تک وہاں قاضی عبد الوحید صاحب کے پاس پڑھاتے رہے اور پھر ان کے وصال کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے آپ جو ہے وہ واپس اپنے شہر چلے گئے اور وہاں استعفیٰ دے دیا. تو اس کے بعد اب دوبارہ وہ جو والد صاحب کی وصیت یاد آئی کہ اگر والد کی میراث کو پانا ہے تو پھر ان کا علم حاصل کرو. تو اب دل میں یہ آیا کہ بھائی جو ہے نا وہ علم حکمت حاصل کیا جائے, جو ہے وہ حکیم بنا جائے. اس کے لیے آپ دیکھیے آپ نے سفر کیا اور لکھنؤ میں جا کر آپ نے علم دین حاصل کیا. حالانکہ عالم دین بن چکے, تدریس کر چکے, سب کا سب معاملہ, لیکن ایک دل میں یہ بات ہوئی کہ بھائی یہ بھی علم حاصل کرنا چاہیے, سو اس کی طرف چل پڑے. حکمت سیکھی وہاں پر, حکمت سیکھی بالکل آپ نے. اور چونکہ اور پھر صرف سیکھی نہیں, چونکہ آباء و اجداد میں یہ چلا آ رہا تھا, والد صاحب بھی تھے. اب عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو جدی پشتی حکیم ہو تو لوگوں کا رجحان ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک عرصے سے حکمت کرتے چلے آ رہے ہیں اور لوگوں کو یوں کہہ لیں کہ فیض اٹھا رہے ہیں لوگ ان سے. تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی جب اس طرف متوجہ ہوئے تو ایک والد صاحب اور ایک جو سلسلہ تھا اس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان ہوا آپ کی طرف, اور آپ ایک جید حکیم کے طور پر جو ہے لوگوں کے درمیان موجود ہوئے. اور پھر آپ دیکھیے یہ سب کا سب شوق ڈائیورٹ کیسے ہوتا ہے, پلٹتا کیسے ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے جب ملاقات ہوئی اور وہ بھی ایسے ہی ملنے کے لیے مطلب گئے ہوئے تھے, حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ہے خیر خواہی, ایک خط لکھ کر ان کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ جی یہ میرا شاگرد ہے اور اس طرح یہ علم دین سے تدریس وغیرہ کی آج کل مصروفیت نہیں ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کسی طرح آپ ان کو علم دین کی طرف پڑھانے کی طرف راغب کیجئے. یہ بھی بڑے سعادت مند تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پاس گئے, وہ گئے تھے ملنے کے لیے, انہوں نے فرمایا ادھر ہی رہیں اور اس وقت تک رہیں جب تک میں کہتا نہیں کہ جاؤ یہاں سے. تو انہوں نے بھی یوں سعادت مندی کا مظاہرہ کیا, اور صرف اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں رکھ لیا, پھر کام بھی ذمہ لگا دیا, بھئی یہ تحریر کا کام کریں, یہ کریں, یہ کریں. ایک ان کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑا آپ دیکھیے مطلب کرتے ہوئے یہاں پہنچے, اور ادھر سعادت مندی اعلیٰ حضرت سے جو ایک عقیدت ہے, محبت ہے, بڑوں کا احترام ہے, فرمایا یہیں رہنا ہے جب تک نہ کہوں. رہتے رہے. 2 مہینے آپ نے قیام کیا, ملنے کے لیے گیا بندہ اور 2 مہینے تک آپ نے ان کو وہاں روک کے رکھا. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا بھی فیضان تھا, وہ ایک ان کی علمی طلب تھی جو وہاں انہیں ذوق اور شوق مل رہا تھا کہ 2 مہینے تک قیام فرمایا آپ نے. پھر رمضان شریف آیا, انہوں نے کہا اچھا, پھر اعلیٰ حضرت نے اسی دوران خود فرماتے ہیں, پوچھا کرتے کیا ہو, تو انہوں نے بتایا کہ جی میں حکمت کرتا ہوں. تو پھر اہمیت بھی بتائی اس علم کی, فرمایا علم تو 2 ہی ہیں, العلم و علمان, فرمایا علم ادیان اور علم ابدان. تو دونوں کا بتا کر اور پھر
جو ایک بات ارشاد فرمائی جس نے ان کے ذہن کو بالکل تبدیل کر دیا، اور جو ایک خلق خدا کا جس میں زیادہ نفع تھا آپ نے اس کو اختیار کیا، علم دین کی جانب جو ہے وہ آپ متوجہ فرمایا۔ حکمت کے اندر تمہیں یہ کام کرنا پڑتا ہے صبح صبح، اور ادھر علم دین کے اندر آپ دیکھیں قرآن ہے، حدیث ہے، بندہ اس طرف، بس یہی بات دل کے اندر ایسی جو ہے وہ گھر کر گئی۔ اب رمضان شریف آیا کہتے ہیں جی گھر چلا جاؤں، فرمایا جاؤ لیکن جب بلاؤں نا تو آ جانا، آ جانا۔ واہ واہ، گئے اور پھر جب اعلیٰ حضرت نے بلایا تو پھر آ گئے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی۔ بزرگوں کی بارگاہ میں بندہ جب حاضری دیتا ہے پھر شوق کو بھی کیا ہے ہاں جی، درست سمجھ جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں حضرت صدر الشریعہ بدر طریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم ذکر خیر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کی کتابوں سے دنیا جو ہے وہ اکتساب فیض کر رہی ہے۔ بالکل۔ آپ کوئی کسی کو عالم کہیں اور اس کی لائبریری میں کتاب بہار شریعت نہ ہو، ایسا جو ہے وہ یہ نہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا نہ سننے کو ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا اللہ پاک نے آپ کو مقام بھی پھر عطا فرمایا ہے، آپ نے ایک جستجو اور لگن کے ساتھ اور ایک ذوق اور شوق کے ساتھ کام کیا، اللہ پاک نے برکت بھی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ تو ہم بھی اپنی جو چیزیں ہیں، ہمارے جو کام کاج ہیں، ان کو بھی شریعت کے فلٹر میں سے گزاریں۔ جس طرح پانی فلٹر میں سے گزر کر، کڑوا پانی آر او پلانٹ میں سے گزر کر کیا بن جاتا ہے، میٹھا پانی بن جاتا ہے۔ عدنان بھائی ایک پروسیس پورا اس کا ہوتا ہے، وہ وغیرہ ہے پلانٹ یہ، وہ کیا کر رہا ہے، طریقہ کار اس پلانٹ کے اندر ہے، وہ پانی کو، کڑوے کو کیا کر رہا ہے، اس کو میٹھا کر رہا ہے، اور نقصان دہ کو کیا کر رہا ہے، وہ فائدہ مند بنا رہا ہے۔ تو پلانٹ کیا کرے گا، پانی کڑوے کو میٹھا کر دے گا، نقصان دہ کو فائدہ مند بنا دے گا۔ تو علم دین انشاءاللہ اس میں سے، اس کی فلٹر میں سے جب ہم اپنی چیزوں کو گزاریں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ شیطانی جو ہیلے بہانے تباہ و برباد کرنے والے ہیں دنیا اور آخرت، ان سے بندہ جو ہے وہ بچ کر اللہ پاک کی رحمت پانے میں کیا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور آج دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ کی رحمت سے ہمیں بتا بھی رہا ہے، ہمیں اویئرنس بھی دے رہا ہے، ہماری رہنمائی بھی کر رہا ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہی ہے۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر خالد بھائی سے بھی ہم سنیں گے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو ایک بہت پیارا ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں۔ آج اس کو ہم پروگرام میں جو ہے پہلی مرتبہ شامل کر رہے ہیں۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہ القدسیہ کا بڑا پیارا ویڈیو پیکج ہے، حج کی ترغیب دلانے کے لیے بھی اور اس کا ذوق اور شوق دلانے کے لیے بھی۔ آگے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان، اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، اور یاد رکھیے کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یاد رکھیں کہ ان 5 پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اچھا، اللہ اس کے رسول کی گواہی تو دینی ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور حج اور زکوٰۃ ان پر ہے جن کو اللہ نے اس کی استطاعت دی، مال دیا۔ رمضان کے روزے اور نماز تو ہر ایک پر ہے۔ نماز قائم کرنا، نماز کیا ہے؟ نماز کا حکم قرآن میں، حدیث میں، اور نماز مخصوص طریقے سے ادا کی گئی، حدیثوں میں اس کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ ہمیشہ پڑھنا، صحیح پڑھنا۔ زکوٰۃ اور روزہ جو ہے یہ 2 سنِ ہجری پر فرض ہوئے، اور حج 9 سنِ ہجری پر فرض ہوا۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے
جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ حج کی فرضیت کا بیان ہو رہا ہے، اور کیا بیان ہو رہا ہے؟ استطاعت شرط ہے، اور استطاعت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر فرمائی، زاد راہ و سواری، یعنی حج کا سفر جانے اور آنے کا اس کا خرچ ہے، اور جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے اس کا خرچہ بھی افورڈ کرے تو اس کے لیے حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اسلام میں یہ بہت ہی افضل عمل ہے حج کرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں، آقا بتاتے ہیں۔ عرض کی گئی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا؟ فرمایا حج مبرور۔ مبرور حج یعنی مقبول حج۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جس میں گناہوں سے بچا جائے، وہ حج جس میں نام و نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، وہ حج جس کے بعد حاجی مرتے وقت گناہوں سے بچے، وہ حج جس میں حج برباد کرنے والا کوئی عمل حاجی نہ کرے۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو فرمایا حج مقبول وہ ہے جس کے بعد حاجی دنیا میں زاہد آخرت میں راغب رہے، اب اس کو آخرت کی دھن سوار ہو جائے، آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں حج کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا، شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا، چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی، چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ مرحبا۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا حاجی محمد شاہد صاحب اتاری ادام ذلہ کی بڑی شفقت ہے کہ جب بھی ہم جو ہے وہ کو عرض معروض کرتے ہیں تو الحمدللہ پیکیج جو ہے وہ آپ عطا فرماتے ہیں۔ 22 پیکیجز الحمدللہ حج کی برکات پر ہم نے ان سے ریکارڈ کروائے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور ذوق والی بادب حاضری اللہ مکہ مدینے کی نصیب فرمائے۔ کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی محمد ارسلان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ بولے صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی سلمان بھائی شاید فرمائیں کہ انہیں تاج الشریعہ کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور ان کا خاندان نسب اور کنیت بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور جنہوں نے بحری شریعت لکھی ہے کہ اس کو عام انسان بھی پڑھ سکتا ہے کہ صرف یہ عالم کے لیے ہی ضروری ہوتی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ عام انسان بھی بالکل جی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آپ نے جو ہے نا وہ فرمایا ہے کہ ان کا تعارف، یہ تو الحمدللہ رکن شورا نے کچھ بیان فرمایا ہی ہے، تو مزید سر کچھ ان کے جواب میں انہوں نے تاج الشریعہ غالباً جی تاج الشریعہ کا ہے، لیکن ان کا لقب جو ہے وہ صدر الشریعہ صدر الشریعہ۔ تاج الشریعہ تو مولانا مفتی محمد اختر رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی یہ اعلیٰ حضرت کے نبیرہ تھے، جی تو ان کا ہے تاج الشریعہ لقب، واہ جی اور صدر الشریعہ کا لقب جو ہے یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کو پیر و مرشد بھی ہیں، جی تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا۔ اور وجہ یہ تھی کہ آپ تو ایک صدر المدرس تھے دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کے، تو صدر سے جو ہے صدر الشریعہ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو فقہ پر جو ہے وہ کافی دسترس تھی اور بہت بڑے مفتی تھے آپ، اور تفقہ جو ہے ان کے اندر موجود تھا، تو اس لیے جو ہے وہ صدر الشریعہ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کو یہ لقب عطا فرمایا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو لقب ان کو دیا الحمدللہ اسی کا عاشورہ ہے آج صدر الشریعہ جب ہم نام لیتے ہیں۔ فی الحال جو ہے پہلے صدر الشریعہ جو ہے وہ احناف کے دیگر بزرگوں کو بھی کہا جاتا ہے، جی 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 جی، لیکن جو ہے فی زمانہ جو ہے وہ جب صدر الشریعہ کہتے ہیں تو فوراً جو ہے جو اس کا مصداق
نام آتا ہے وہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. محمد عمر حیات التائی تاندلیہ والا سے گزار ہوں. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. اگر ہم ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو ایک بہت نمایاں پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ان کا علم دین سے محبت. علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز تک پیدل کا سفر طے کرنا. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ ہمارے اندر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. میرے لیے علم نافع کی دعا فرما دیں. اور ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں عدنان بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام سنا دیں. لوٹا ہے ولولا مغیران عرب. جزاک اللہ خیرہ. جی خالد بھائی. آمین. علم دین کا جیسے فضائل سنتے رہیں، جو لوگ واقعتاً علم دین سے آراستہ و پیراستہ ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، اصل میں ان کی طبیعت میں علم دین کے انوار کی جھلک ہوتی ہے. وہ بندے کو علم دین کی طرف اور راغب اور مائل کرتی ہے. تو وہ علماء بالخصوص جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، علم کو سیکھنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ایسوں کی سیرتوں کو پڑھیں. یہ انسان کے دل میں بہت علم دین کی محبت پیدا کرتی ہے. اور جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں نے علم دین سیکھا اور اسے علم دین کا یہ فائدہ ہوا، علم دین نے اس کو اپنے دور میں ایسے ایسے چمکایا، تو پھر بندہ خود بھی اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھی زیور علم سے آراستہ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں زمانے میں کسی بھی چیز کی ویلیو کا اندازہ لگایا جائے، کیونکہ اب بہت زیادہ دور مال و متاع کے کمانے کا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کس چیز میں آمدنی زیادہ ہے. اب جب آمدنی کا لیول بڑھ جاتا ہے کہ بھائی یہ ڈگری حاصل کر لیں گے تو اتنی سیلری آپ کی لگ جائے گی اور اتنی بڑی ملازمت آپ کو مل جائے گی، تو بندہ اس ڈگری کو فوکس کر رہا ہوتا ہے. علم دین کی ڈگری یا علم دین کا حصول، اس کو طلب کرنا، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی ابتدا ہی یہاں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے طالب علم کے لیے جب وہ چلتا ہے تو اس کی راہ میں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. جب اس طرح کی احادیث سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمت کا سایہ کرتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اقوال، ایسے فرامین بندہ سنتا ہے کہ علم دین کا طلب کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتوں کا جلیس ہوتا ہے، ہم نشین ہوتا ہے، صحبت میں رہنے والا ہوتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں علم دین کی رغبت بڑھ رہی ہوتی ہے. بہرحال مستقل اگر اس کے فوائد پر اور فضائل پر فوکس رکھیں گے، ان کو سیکھتے رہیں گے، تو علم دین کی رغبت بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. مرحبا. علماء کی صحبت بھی بڑا اثر کرتی ہے. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن کے پاس علم دین ہے تو انشاءاللہ آپ کی گفتگو میں بھی نکھار آئے گا، تبدیلی آئے گی، اور علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں آپ عدنان؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک رسالہ ہے الرحلہ فی طلب الحدیث، تو اس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ شائع شدہ ہے. اس کو پڑھیں گے تو بزرگان دین کے علم دین کے حصول کے لیے جو سفر ہیں اور جو مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں ان کا پتہ چلے گا، تو انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا. مرحبا. جی کال. محمد عمران اتاری نواب شاہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی سے میری آج یہ فرمائش ہے کہ آپ 2 پروگرام ایسے کیجئے گا کہ جن میں ایک میں موضوع ہو ذکر مدینہ اور دوسرے پروگرام کا موضوع ہو ذکر مکہ. دونوں کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے کے نام پر ہوں. برائے کرم یہ میری فرمائش پوری کیجئے گا انشاءاللہ. لبیک جی. واہ جی. پیکج جیسے میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح حج کی برکات ہم نے ایک یہ سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ مدینہ حضور کا قبلہ رکن شورا حضرت مولانا حاجی محمد اظہر صاحب زیدہ شرف ہو سے ہم نے یہ جو ہے وہ ریکارڈنگ لی ہے الحمدللہ. اور یہ ریکارڈنگ پاکستان میں نہیں بیرون ملک میں ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے یہ تو جب آنر ہوگا پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. پیارے عدنان بھائی دی بارگاہ چلدے کیا والا کلام سنا دیو. مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں. میسیجز بھی شامل کرتا ہوں. اور خلیل بھائی کیوں نہیں آیا جی؟ خلیل بھائی سفر میں ہیں اور کسی کی عیادت کے لیے جو ہے ملتان گئے ہیں، تو اللہ ان کو صحت بھی عطا فرمائے کہ ان کے عزیز ہیں. دعا فرمائے اللہ ان کو صحت بھی عطا فرمائے. آمین. اس لیے نہیں آئے. چلیں جی آگے. محمد عبداللہ بھائی ہیں اور
عبدالحبیب بھائی کا کلام ان کو سننا ہے، منو شوق مدینے جامن دا، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں جی اعلیٰ حضرت کا پیارا سا کلام سنا دیں، بہاول نگر سے میسج ہے، عدنان بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروگرام، یہ کہہ رہے ہیں سندھ کے ضلع سجاول کے سٹی میرپور بٹھورو سے سن رہا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل دیکھ کر کے الحمدللہ اس کی بدولت میں عالم کورس بھی کر رہا ہوں، اور کہہ رہے ہیں مجھے ناچیز کے حق میں دعا بھی فرمائیں، انکساری کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو یہ ہیں جی غلام مرتضیٰ بھائی ہیں، اللہ پاک آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ مرحبا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، ماشاءاللہ۔ تو یہ مدنی چینل ہے جس کو دیکھ کر کے اللہ کی رحمت سے نماز پڑھنے کا ذہن بنتا ہے، عشق رسول میں رونے کا ذہن بنتا ہے، زکوٰۃ دینے کا ذہن بنتا ہے، حج کرنے کا ذہن بنتا ہے، حاضری مدینہ کا ذہن بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر اللہ کی رحمت سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرے سنت کو سلامت رکھے کہ جن کے دم قدم سے یہ مدنی چینل کی بہاریں بڑے زبردست انداز میں ہم تک پہنچ رہی ہیں، بلکہ ہماری آل اولاد کو بھی نصیب ہو رہی ہیں، وللہ الحمد۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہاں سے میسج ہے، کلام سننا ہے ان کو، اللہ برکت دے۔ مرحبا۔ یہ میرپور بٹھورو سے 99 میسج تھا۔ کتنے میرپور کے آپ کو ہیں نام آتے؟ کوئی 2-3 میرپور کے نام آپ کو آنے چاہیے، جیسے میرپور بٹھورو، یہ تو ایک ہو گیا، دوسرا یہ نیا میرے لیے میرپور بٹھورو۔ اچھا، ہاں جی، میرے لیے نیا بات نہیں ہے یہ۔ آپ ماشاءاللہ، استغفر اللہ، عائشہ اللہ رحمت فرمائے۔ ایک میرپور ماتھیلو بھی ہے، میرپور ماتھیلو اسٹیشن بھی آتا نا، ہاں جی ہاں جی، ہاں جی، میرپور خاص بھی ہے، میرپور بٹھورو بھی ہے، اور ایک میرپور کیا ہے، کشمیر والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ 7 شیف سے میسج ہے جی، عدنان بھائی سے ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ نعت سنائیں، حاضر ہے در دولت پہ گدا۔ ٹھیک ہے جی، اتنے بڑے آدمی کے پاس آپ نے چھوٹی سی عرض کی ہے۔ عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائے، بس تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے
ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو ہم جو ہے پیکیج دکھانے جا رہے ہیں مصیبتوں سے نجات، آگے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جس نام کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے وہ ہے المصور۔ مصور شکلیں بنانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو شکل دینے والا ہے، اور کروڑوں اربوں شکلیں ہیں، لیکن سب ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ جس طرح انسانوں میں جدا جدا شکلیں ہیں، اسی طرح باقی مخلوقات کا معاملہ ہے۔ بہرحال ابھی بھی جس درخت پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ درخت بھی ایک درخت ہے لیکن اوپر سے دو ہو گیا ہے، کرسی نما بنا ہوا ہے، اور اسی پہ بیٹھ کے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا جو ہے وہ آپ کو وظیفہ بتانے لگے ہیں اور اس کی برکت بتانے لگے ہیں۔ بے شمار برکتیں ہیں اس نام مبارک کی، اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے کہ جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی انسان کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بد صورت ہے، کہ جو بھی شکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے، اس کی بناوٹ پہ کبھی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کی نعمتوں پہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس کا وظیفہ سنتے ہیں۔ اگر کوئی بانجھ عورت ہے، یعنی جس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، کئی عرصہ ہو گیا شادی کو اور اولاد نہیں ہو رہی، آپ اس کے لیے جو ہے ایک بہت ہی اچھا عمل ہے یا مصورو سے۔ وہ کس طرح سے کہ 7 روزے رکھے لگاتار، اور پھر افطار کے وقت میں 21 مرتبہ یا مصورو، اولا کا دوشی پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ یا مصورو پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر لینا ہے اور اس پانی سے پھر روزہ افطار کرنا ہے۔ انشاءاللہ بانجھ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے اولاد نہ ہونے کی جو ہے وہ ایک عموماً جو ہے بات کرتے رہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے۔ تو جن جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا آپ سن رہے ہیں آپ کے قرب و جوار میں رشتہ داروں میں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو ان کو یہ بتایا جائے 7 روزے ہیں صرف، اور افطار کے وقت جو ہے 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس پانی سے روزہ افطار کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل نیک اولاد حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے چہرے پہ ایمان کی ایک نورانیت آ جائے، ایک جسے کہہ لیں چہرہ خوبصورت ہو جائے، وہ چہرہ کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں اور اپنی ضروریات جو ہے ان کو طلب کیا کرو، اپنی بھلائیوں کو طلب کیا کرو۔ تو یہاں پر جو ہے جن خوبصورت چہروں کا تذکرہ ہے وہ ایمان کی نورانیت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے چہرے پہ بھی ایمان کی نورانیت آ جائے تو تہجد کے وقت میں عموماً ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے رات کے پچھلے پہر جو ہے 2 نفل ادا کرے، اور نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیر کے وہیں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ
یا مصور پڑھے اول آخر درود شریف، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ عبادت کا نور عطا فرمائے گا اور لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ ذکر اللہ کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، اللہ کا نام آئے گا تو برکتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے گا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس طرح مرشد سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اور صدر الشریعہ کا انداز دیکھیں کیا کہیں گے آپ؟ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کیونکہ علامہ وسیع احمد مدثر صورتی کے شاگرد تھے اور دور حدیث وہاں پر کیا، اور علامہ وسیع احمد مدثر صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت کے بہترین دوست تھے، اور آپ ہر جمعرات کو بریلی شریف پیلی بھیت سے جب اسباق پڑھا لیتے تو جو ہے وہ بریلی شریف آ جاتے اور پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر جایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا برسوں یہ معمول رہا۔ کیا بات! بلکہ کسی نے کہا کہ آپ کے جو استاذ ہیں وہ تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہیں، ان کا تذکرہ آپ سے ہم کم سنتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کا تذکرہ زیادہ سنتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے مرشد ہیں، میرے استاذ ہیں اور اعلیٰ حضرت میرے دوست ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کے تعلق سے جو مجھے اعلیٰ حضرت سے فیض ملا ہے نا، وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کیا بات! یعنی اس قسم کے جو ذہن تھا وہ علامہ وسیع احمد مدثر صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، اور اکثر و بیشتر یہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد ہیں تو اس لیے جو ہے وہ یہ تذکرہ سنتے رہتے تھے۔ جب یہ تدریس کے لیے وہاں گئے نا پٹنہ کے اندر مدرسہ حنفیہ میں، تو اعلیٰ حضرت وہاں پر تشریف لائے، اور جو ہے وہ جب 1326 میں علامہ عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو یہ صدر الشریعہ بھی وہاں پر پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلی جو مرتبہ زیارت کی اعلیٰ حضرت کی وہاں پٹنہ کے اندر کی۔ یہ اعلیٰ حضرت سے حالانکہ چند دن گزارے تھے، تذکرہ تو پہلے سنا ہوا تھا، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے تقوی کو اور شریعت پر عمل کرنے کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا ہے۔ یہ تقوی اور شریعت پر عمل یہ چیز ان کو متاثر کر گئی، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے بیعت کی، اور پھر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں وہ حاضری کا جو تذکرہ جو ہے وہ مولانا عدنان چشتی صاحب نے بھی کیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ بریلی شریف کے اندر ہی جو ہے وہ رہا کرتے تھے، اور اس کا یعنی جو ان کی محبت مرشد اور آستانے سے جو ہے وہ محبت کا جو نقشہ کھینچا ہے مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ بڑی زبردست بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا، اور وہ صاحب اثر بھی تھے، یعنی بڑی مؤثر شخصیت تھے، اور کثیر و تعداد طلبہ کے استاذ بھی۔ وہ چاہتے تو بآسانی کوئی ذاتی دارالعلوم ایسا کھول لیتے جس میں وہ یکتا و تنہا قابض رہتے، مگر ان کے خلوص نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ بس جو ہے وہ بریلی شریف کو اور دارالعلوم منظر اسلام کو جو ہے وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا 1340 میں، تو پھر یہ تقریباً اس کے بعد بھی جو ہے یہ دارالعلوم منظر اسلام کے اندر پڑھاتے رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دارالعلوم تھا، دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف کے اندر یہ درگاہ تھی جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو حسن سنجری سید حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ دارالعلوم آپ کی خانگاہ پر قائم تھا۔ تو وہاں پر صدر المدرسین کی جگہ خالی ہوئی، تو وہاں کے جو کمیٹی والے لوگ تھے ان کو حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر نظر گئی کہ وہ بڑے جید عالم دین ہیں، ان کو یہاں لانا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، اور اچھی تنخواہ کی بھی آفر کی۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ جواب یہ لکھا کہ میرے جو پیر و مرشد ہیں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے اور پیرزادے اور جانشین جو ہیں وہ حجت اسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں،
تو ان کی اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتا. میں قربان. تو اب جو ہے وہ حجت الاسلام حامد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے بات ہوئی کہ آپ اجازت دیں کیونکہ وہاں ضرورت بڑی ہے, تو یہ نہیں جاتے تو یہ جو ہے وہ مسائل ہو سکتے ہیں. تو اب حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا, وہ میرے جو ہے والد صاحب کے جو مرید بھی ہیں, صدر مدرسین بھی ہیں, تو میرے استاذوں کی طرح ہیں, تو جس طرح صدر الشریعہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. اب جب فیصلہ جو ہے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ آیا تو آپ نے کہا میں تو پھر بریلی شریف ہی رہوں گا. جب یہ بات وہاں پر پہنچی وہاں کے انتظامیہ کو, تو وہاں پر مولانا سلیمان بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علی گڑھ کے اندر پروفیسر تھے, تو درمیان میں ان کو ڈالا کہ وہ صدر الشریعہ تو آ نہیں رہے, تو آپ ذرا کوشش کریں کہ وہ یہاں آ جائیں. اب انہوں نے ایک بڑا زوردار ایک خط لکھا, زبردست دلائل قائم کیے اور کہا کہ حضرت اگر جو یہ جگہ جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے اور آپ کو یہاں آنا چاہیے. اگر میں اسلام یعنی علی گڑھ یونیورسٹی ہے وہاں پر پروفیسر نہ ہوتا اور وہاں کی جو شعبہ دینیات کا جو ہے وہ صدر نہ ہوتا تو میں ضرور یہاں پر جو ہے وہ یہ آ کے خدمت دینیہ سر انجام دیتا. تو آپ کو آنا ہوگا, اور کیونکہ یہ مولانا سلیمان بہاری رحمۃ اللہ تعالی آپ کے استاذ بھائی بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت سے بھی ان کا بڑا تعلق تھا, خلیفہ بھی ہیں اعلیٰ حضرت کے. تو جب انہوں نے اس طرح کے دلائل دیے تو اب صدر الشریعہ مجبور ہو گئے, اور یہ جو ہے وہ وہاں پر دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں چلے گئے. وہاں آپ نے تقریباً 8 سال پڑھایا, اور وہاں جا کر جو ہے وہ آپ کے پھر جو ہے متاثر تو وہاں کے لوگ بہت ہوئے, اور جب علماء ان سے پوچھا کرتے تھے کہ حضرت اتنا زبردست آپ کا علم اور ایسی تدریس کا آپ کا انداز, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ نے بڑا زبردست جواب دیا, اور اس میں جو ہے وہ پیر و مرشد کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر اس جملے کے اندر نظر آتی ہے کہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر اعلیٰ حضرت کا فضل و کرم ہے. حالانکہ اعلیٰ حضرت سے کے شاگرد نہیں ہے, یہ مرید ضرور ہے لیکن شاگرد تو اب علامہ ہدایت اللہ جون پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں اور علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, لیکن جو ہے پیر و مرشد سے محبت کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اعلیٰ حضرت کا فضل و کرم ہے. تو یہ پیر و مرشد سے واقعی محبت ہونی چاہیے. یہ اللہ پاک کے یہ جو راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں پیر و مرشد, تو اور علماء نے لکھا بھی کہ بندے کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ پیر و مرشد کے صدقے ملتی ہے. تو یوں جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد سے محبت جو ہے وہ دل کے اندر ہونی چاہیے, اور صدر الشریعہ تو پھر جو ہے فنا فی المرشد کے درجے پر فائز تھے. الحمدللہ. واہ جی واہ, کیا بات ہے صاحب, بڑی دلچسپ بات کی آپ نے. اور یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ یاد رکھیے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ پھر اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, لوگوں کا شکر متشکر نہیں ہے, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ پھر اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. تو جس کی برکت سے انسان کو جو صلاحیت ملی ہو اس کو اکنالج کرنا, اس کا اعتراف کرنا, یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا ہے کہ رب کریم نے ہی فضل فرمایا ہے کہ اس آدمی کو میرے لیے کیا کیا ہے, ایک ذریعہ بنایا ہے. تو یہاں شیطان بالکل ہرگز کوئی جو ہے وسوسہ نہ داخل کر سکے کہ بندہ بولے جی یہ کہا ہے اللہ اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ مہربانی ہے اور ان کی بدولت ملا ہے. تو بالکل ظاہر سی بات ہے, ہم بھی تو کہتے ہیں نا جی یہ جو میرے پاس فلاں چیز ہے یہ فلاں کی مہربانی ہے, ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک ایکنالجمنٹ ہے, ایک شکر گزاری ہے اور ایک اچھی بات ہے, اور یہ ہونی چاہیے. تو بہرحال بندہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے محسنین کا احسان مند رہے. جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا, جنہوں نے احسان کیے ہوتے ہیں, وہ ان کا کیا کرتا ہے, احسان مند جو ہے وہ رہتا ہے. آگے چلتے, اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی اتنے بڑے عالم دین تھے, ان کے علم کی باتیں ہم جو ہے وہ سن رہے ہیں کہ کہاں کہاں اپنے جو ہے وہ اکتساب فیض کیا بھی ہے اور کہاں کہاں علم کے دریا جو ہے وہ اپنے بہائے بھی ہیں. سبحان اللہ. اور بھی بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں. اللہ ہمیں بھی امیر سنت کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کے در دولت کے ساتھ اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. آپ کی اگر انفرادی طور پر اگر خالد بھائی خصوصیات کو دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر کس چیز کا ذکر کریں گے آپ؟ صدر شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انفرادی خصوصیات میں 18 سال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گزارنا
اور اس میں ایک چیز یہ بھی عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے جو فضائل بیان فرمائے تو ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تفقہ جس چیز کو کہیے گا وہ آپ سب سے زیادہ صدر شریعت میں پائیں گے، مولانا امجد علی میں پائیں گے، کیونکہ یہ استفتاء پڑھا کرتے ہیں اور پھر جو میں جواب دیا کرتا ہوں اسے سنا کرتے ہیں۔ سوال بھی ایک اچھا سوال کرنا، اس کو بھی آدھا علم کہا گیا ہے، اور اس کی ایسی عظمت ہوتی ہے اچھے سوال کی۔ آپ دیکھیں کہ جو حدیث جبریل بیان کی جاتی ہے، کئی کتب میں محدثین اس کو بالکل اپنی ابتدا میں بیان کرتے ہیں کتاب العلم میں، کہ حضرت جبریل امین سوال کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب وہ تشریف لے جاتے ہیں تو پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جبریل تھے، اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکے۔ یعنی اچھا سوال ہوگا، اس کا بہترین جواب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوگا وہ بہت زیادہ نفیس ہوگا۔ جب ایک اچھا مفتی ہو، ماہر عالم دین ہو، تو اس کے ذریعے اس کے پاس بیٹھ کر بندہ بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ سوال صحیح ہو اور طبیعت اخاذ ہو۔ ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو گائیں قربان کی تھی تو ان کے سوالات کی وجہ سے وہ گائیں پیلی ہو گئی تھی۔ فضول سوالات سے بندہ بچا رہے اور اچھی طبیعت ہو، اخاذ طبیعت ہو اور حکمت والے سوالات کرے تو انشاءاللہ علمی جوابات سے بھی مستفید ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کے عمل کی کیفیت کی طرف آپ آئیں تو صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ایک بہت پیارا وصف بیان کیا گیا وہ آپ کا فرائض کی پابندی کرنا تھا۔ یعنی عالم ہو اور عمل کے بغیر ہو تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ اللہ کریم جل وعلا ایسے علماء کو زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جو علم سے وابستہ ہوں، ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی ہوں، اور اس پر قرآن کریم کی آیات خود شاہد عادل ہیں، واضح طور پر انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمانے والی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں بھی یہ رہے، اور صدر شریعت کا اپنا عمل یہ تھا کہ نماز سے ایسی محبت تھی کہ کسی بھی قسم کی شدید سے شدید ترین بیماری آ جائے لیکن اس کے باوجود بقائمی ہوش اگر سلامت ہے تو آپ نے نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شدید بخار ہوا، شدید بخار ایسا کہ اس کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب بے ہوشی طاری ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا، بے ہوشی طاری ہوئی تو وہ جو ظہر کا وقت تھا وہ سارا نکل گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اس وقت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے۔ جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا، ظہر کا گزر چکا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی ہوش میں آئے تو پوچھنے لگے کہ کیا نماز کا وقت باقی ہے؟ ایک فکر ہوتی ہے بندے کو، جیسے ہی بے ہوشی سے ہوش کے عالم میں آ رہا ہے تو سب سے پہلے کس طرف جا رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے۔ یقیناً جس چیز کی فکر میں ہوتا ہے نا بندہ ان کو پوچھتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی میری چیزیں کہاں گئی، میرے بچے کیسے ہیں، ماں کیسی ہے، اس طرح کے مختلف سوالات لوگوں کے قائم ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جس وقت مجھے بے ہوشی طاری ہوئی تھی اس وقت میرا کیا عالم تھا اور اب کیا عالم ہے۔ اب جیسے ہی ہوش میں آ رہے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کا وقت باقی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بتایا جاتا ہے کہ حضور نماز کا وقت تو گزر گیا اور آپ بے ہوش رہے اتنے ٹائم میں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ حضرت کوئی تکلیف ہے، کیونکہ بخار کی وجہ سے ہی غشی طاری ہوئی تھی تو ایسا محسوس کیا کہ شاید کوئی درد وغیرہ ہوگا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تکلیف تو ہے اور بہت شدید تکلیف ہے کہ میں نماز اس کے وقت میں نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ حضور وہ تو بے ہوشی کے عالم میں نماز گئی ہے، اس پر مواخذہ تو نہیں ہے، لیکن اب جو جواب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر دیا نا وہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پر بڑی واضح دلیل ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ تو آپ مواخذے کی بات کرتے ہیں اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہا۔ ایک وہ شوق ہوتا ہے نا لقائے الہی کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فرائض کی ادائیگی کے لیے بندے کا کھڑا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی حاضری ہے، اور اس سے جو پیچھے رہ گیا جان بوجھ کر نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مجبوری کی وجہ سے بے ہوشی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ دل میں ایک کلک ہے، دل میں ایک درد ہے، کہیں درد محسوس ہوتا ہے کسی دکھ کی وجہ سے، کوئی تکلیف کی وجہ سے، کسی نے
دھوکہ دیا اس کی وجہ سے، کوئی علالت ہو گئی، بیماری ہو گئی اس کی وجہ سے، کوئی زخم جسم کا کوئی عضو تلف ہو گیا، ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، سر میں درد ہے، یہ ایک الگ درد ہے۔ لیکن ایک وہ درد بھی ہے جو کسی نیک کام پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے بندہ مومن کی روح محسوس کرتی ہے۔ یہ اللہ والے وہ تھے کہ یہ اس درد کو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں اگر نماز با جماعت کی ادائیگی کو دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی جب آخری عمر کا آپ کا حصہ تھا تو اس وقت بینائی کمزور ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی نماز با جماعت کی ادائیگی کا ایسا شوق تھا کہ صبح کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے بھی خود چل کر جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو راستہ تھا ناہموار تھا، اور یوں سمجھے کہ آج سے کئی سال، کئی دہائیوں پہلے آپ چلے جائیں تو اس طرح سے آج بھی کچھ نہ کچھ حالات تو گڑبڑ ہی ہیں، لیکن روڈ جس طرح اب بنے ہوئے ہیں پہلے یہ سہولتیں بھی موجود نہیں تھی، گلیوں میں بیچ سے نالیاں گزر رہی ہوتی تھیں۔ اب یہ ایک ضعیف آدمی ہے اس عمر میں، اور آنکھوں میں بھی ضعف موجود ہے کہ بینائی کمزور ہے، اس کے باوجود بھی جب لاٹھی ٹیکتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ایک ایسے کنویں کی منڈیر کے قریب آ کر پہنچ گئے کہ اب قدم بڑھائیں تو گر جائیں۔ اتنے میں کسی نے آواز دی کہ مولانا صاحب رکیے، اب قدم آگے نہیں بڑھائیے گا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً رک گئے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرا راستہ لیا کسی کے بتانے پر کہ آگے کنواں ہے، اور اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ ابھی رک گئے اور پھر دوسرا راستہ لیا مسجد کی طرف چلے گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ راستے میں کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو بندہ آئندہ زندگی میں کہتا بھائی ایک دفعہ تو ایسا واقعہ ہو گیا، اب میں بار بار کی تکلیف نہیں اٹھاؤں گا، دوبارہ نہیں جاؤں گا، دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز با جماعت سے محبت یہ تھی کہ پھر بھی با جماعت نماز کے لیے جتنی کوشش کر سکتے تھے اس کا اہتمام کرتے اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا فرمایا کرتے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے آپ سے شریعت بھی سیکھی ہے اور شریعت پر عمل کرنا بھی سیکھا۔ اللہ 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 صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے، اور نمازوں کی پابندی بھی اللہ نصیب فرمائے، اور نمازوں کی ہماری جو سستیاں ہیں اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے دور فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ استاد اسلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، جاکنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا نبی سلام علیک، یا
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ